آج ہم بات کر رہے ہیں شدت پسندی پہ، اور شدت پسندی پہ اگر میں چاہوں تو کہاں سے تشریح جو ہے وہ جلال صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھاتے چلے جائیں گے کہ شدت پسندی پہ میں نے بھی صبح ویسے کافی بکواس کی ہے جب میں نے پروگرام شروع کیا تھا، اثر تو کوئی ہوتا نہیں لیکن پھر بھی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیصل بھائی، شدت پسندی یوں سمجھیے کہ اس وقت عالم اسلام کے لیے ایک جنگ کی صورت اختیار کر چکی ہے، چاہے وہ ہمارے اندرونی حلقوں کے اندر آپ شدت پسندی کو دیکھیے، چاہے ہمارے بیرونی حلقوں کے اندر یعنی کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں دیکھیے، تو یہ ایک ایسا ناسور ہے جس نے عالم اسلام کو ہر جانب سے، اسے کہا جاتا ہے جانبین سے جکڑ رکھا ہوا ہے۔ شدت پسندی بنیادی طور پر اسلام اس کی کلیتاً تردید کرتا ہے، اور دین اسلام اعتدال کا مذہب ہے، وہ اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں یہی کہا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں درمیانی یعنی کہ اعتدال والی، ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ امت بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا، کہ تمام کاموں میں اچھا کام وہ ہے کہ جو اعتدال پسندی کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ ہو۔ جی ایک تو یہ صورتحال ہے شدت پسندی کی، اور ایک یہ صورتحال ہے کہ شدت پسندی نے اس وقت ہمارے مذہبی حلقوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، اور مذہبی حلقوں کو متاثر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو ایک ہمارے اندر ایک مادہ ہونا چاہیے اور ایک خاصیت ہونی چاہیے، وہ بالکل ہم اس کو کھو چکے ہیں۔ یعنی کہ اس شدت پسندی کے یوں سمجھیے کہ اثرات، یا یوں کہیے کہ اس کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اس کی میں آپ کو صرف ایک نظیر پیش کروں گا۔ نظیر سے مراد یہ کہ اس پر آپ کو ایک دلیل بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ ابھی آپ رمضان المبارک کے اندر مختلف ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ ٹیبل ٹاکس علماء کے درمیان جاری ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جانبین سے جو ہے وہ علماء ایک دوسرے کی بات مکمل سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر عامر محمدی صاحب ہیں، محمدی صاحب جو ہیں، ان کا اپنا ایک جو ہے طبقہ فکر ہے، مکتبہ فکر ہے۔ میں ان کا اگر مکتبہ فکر اختیار نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ بھی تو زیب نہیں دیتا کہ میں ان کی بات کو مکمل طور پر نہ سنوں، یا جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں یا دیگر احباب ہیں، تو ان کی بات کو مکمل سننے کا بھی ہمارے اندر جو ہے وہ ایک مادہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بس میں ماں و شما، مطلب دیگر لوگ جتنے بھی ہیں وہ سب کسی کھیت کی مولی نہیں ہے، بس میں جو کہہ رہا ہوں بس وہی بات درست ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے اس کا۔ دوسرا یہ پہلو جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک خطرناک ترین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو سمجھتے ہوں گے اور جو لوگ اس یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کہ اس شدت پسندی کی وجہ سے ہماری قوم اس وقت الحاد کی طرف رخصت ہوتی چلی جا رہی، اس طرف جو ہے وہ اپنے یوں سمجھیے کہ ڈیرے باندھتی چلی جا رہی ہے۔ سننے والوں کو نہیں پتہ ہوگا، بہت سارے لوگوں کو، کہ الحاد کیا ہے۔ کہ الحاد یہ ہے کہ اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی شدت پسندی کے شاخسانوں میں سے ایک شاخسانہ ہے، کہ ہمارے اندر اس طرح کے لوگ پیدا ہو گئے کہ ہم نے اس شدت پسندی کے ثمرات میں سے ایک یہ ثمرہ بھی دیکھ لیا کہ جو لوگ کل تک نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور ان کے والدین جو ہے پکے جو ہے مسلمان لوگ تھے، آج وہ الحاد کی طرف جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ شد رحال کر چکے ہیں، اپنا ساز و سامان باندھ کر جا چکے ہیں، اور وہ وہاں جا کر بھی اتنے شدت پسند ہو گئے معذرت کے ساتھ کہ وہ اللہ کی ذات پر بھی اعتراضات اٹھانے لگ گئے۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی باقاعدہ اور باضابطہ طور پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، اور یوں ایون کہ یہاں تک کہ اس شدت پسندی کے اثرات کا ہی نتیجہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ جو ہماری جو مقدس ہستیاں ہیں، ان پر بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر ایسی آپ کو سائٹس مل جائیں گی، ایسے پیجز مل جائیں گے
کہ اس شدت پسندی کے شاخسانوں میں سے آپ دیکھیں گے کہ ان مقدس ہستیوں کے ناموں کے ساتھ بڑے عجیب عجیب القابات لکھ کر وہ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں. آخری بات یہاں میں کرنا چاہوں گا کہ یہ اسی شدت پسندی کا نتیجہ ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی، یہ بھی ہمارے اندر ایک بہت بڑا یوں سمجھیے کہ المیہ پیدا ہو چکا ہے، اور بہت بڑا چیلنج علماء کے لیے اور ایک عام مسلمان کے لیے بھی پیدا ہو چکا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح کے پلے کارڈز ہماری بہنوں نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اور کھانا خود گرم کر لو تو میں تو ایسے ہی بیٹھنا چاہوں گی وغیرہ وغیرہ. یہ سب اسی شدت پسندی کی ثمرات کا نتیجہ ہے کہ کسی بھی کام کے اندر ہم حد سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارا جو ایک گھوڑا ہے جس ہمارے اندر کا ایک گھوڑا ہے وہ بے لگام ہو جاتا ہے اور پھر اس طرح کے نتائج برآمد ہوتے ہیں. حضرت مجھے دیکھیں اس پہ ہم کافی پروگرام کر چکے ہیں، کہیں پہ کچھ مس انٹرپریٹ بھی ہوئی ہیں باتیں اور کہیں پہ کچھ مس کنسیپشنز بھی ہیں. ایک بڑی لمبی اس پہ بحث ہوتی ہے، لیکن یہ جو آپ نے شدت پسندی کی جو پوری بات کی ہے جی اس میں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ تکبر سے جو ہے یہ چیز بڑھتے بڑھتے شدت پسند. اور میں ابھی شو جب شروع ہوا تھا نا، میں یہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا ہوتا کیا ہے کہ جو اسٹیمپ ہے شدت پسندی کا وہ مسلمانوں پہ لگا ہوا، اور خاص طور سے ان پہ جن کی داڑیاں ہیں اور جن کی شلواریں اوپر ہیں. آپ کو وہ زیادہ شدت پسند نظر آتے ہیں، وہ شدت پسند نظر نہیں آ رہے جو پوری دنیا میں اس وقت کیا کر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ. فی الحال چھوٹا سا بریک ہے، میں بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کروں.